ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعات، عزیز طالبات، بلوغ المرام کتاب الطہارہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب الطہارہ کی پہلی روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ باتیں کل کے درس میں اس تعلق سے آپ کے سامنے آ گئی تھیں، اختصار کے ساتھ ہم ان باتوں کو دہراتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ معاملہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جائے اور سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو برائے مہربانی میسج کرنا بند کیجیے ایک دوسرے کو، خاموشی کے ساتھ سنیے۔ اور اگر نہیں سننا ہے تو نکل جائیے کلاس سے، میسج کر کے کلاس کو ڈسٹرب نہ کیجیے۔ بات کرنے کا وقت بہت ملے گا، اس وقت بات کیجیے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے ہی کی ہیں۔ پہلی روایت ان کی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے متعلق اور پانی کے متعلق فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس حدیث کا سبب ہے۔ حدیث کا سبب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمندری سفر کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت میٹھا پانی رکھتے تھے۔ اگر وہ میٹھے پانی سے وضو کرتے تو پیاسے رہ جاتے، پانی ختم ہو جاتا۔ وضو اور غسل میں جب پانی استعمال ہو جاتا تو پینے کے لیے پانی کم بچتا، اور اس وقت کی جو جہاز تھے یا جو کشتیاں تھیں وہ آج کل کے جہاز اور کشتیوں کی طرح سے نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے جہاز ہوا کرتے تھے۔ بہرحال تو ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ انا توضأ من ماء البحر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، هو الطہور ماؤہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سوال تھا، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اور سمندر سے مراد بحر کہتے ہیں ایسے ہر اس جگہ کو کہیں گے جہاں پہ بہت زیادہ پانی ہو، بہت زیادہ پانی ہو۔ لیکن استعمال کرتے کرتے بحر کا اطلاق اس پانی کے اوپر ہونے لگا جو پانی کھارا ہو، جیسے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس پانی کے اوپر ہونے لگا۔ اور اب جب بحر بولتے ہیں
تو اس سے مراد سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ۔ اب کہنے والا کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہوا وہ سوال کے مطابق تو نہیں ہوا۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، تو جواب بس اتنا تھا ہاں یا نہیں، یہ جواب تھا۔ آپ نے یہ کیوں کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ، یا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ، یہ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا کہ اس وجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اور شافی جواب دیتے تھے، ایسا جواب دیتے تھے کہ اس کے بعد سائل کو دوسرے سوال کا کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ آپ نے کہا اس کا پانی پاک ہے، اس کا پانی پاک ہے، اور پانی پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سوال صرف وضو کے متعلق کیا تھا، اگر آدمی چاہے اس کو پینا تو پی بھی سکتا ہے، اسی طریقے سے غسل کرنا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے، کسی کے پاس پانی ہو چاہے نہ ہو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بات تو ایسی ہوئی کہ بحالت مجبوری اس کا استعمال کرنا جائز ہے، ایسا بھی نہیں ہے، پانی اس کا پاک ہے۔ یعنی چاہے آپ کے پاس میٹھا پانی ہو یا نہ ہو، اگر میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی موجود ہو کہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، تب بھی آپ سمندر کے پانی سے وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہے وہ الطہور ماؤہ کا، یہ بیان کرنے کا۔ اور اگر صرف نعم کہتے تو یہ معاملہ صرف اسی کے لیے خاص ہو جاتا کہ سمندر کے پانی سے وہی وضو کر سکتا ہے پاس میٹھا پانی کا ذخیرہ کم ہو۔ تو آپ نے عام جواب دیا جس میں سارے سوالات جو اشکال پیدا ہونے والے تھے ان تمام اشکالات کا جواب ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سمندر میں چلنے والے لوگ پانی پینے کے اگر محتاج ہوتے ہیں تو کھانے کے بھی محتاج ہوتے ہیں، بغیر کھائے وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو اب دوسرا سوال آتا کہ سمندر میں چل رہے ہیں، کہیں کوئی مچھلی مردار مل گئی، کوئی جانور سمندر کا سامنے آ گیا مرا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ الحل میتۃ، الحل میتۃ۔ ان لوگوں نے اس کے مردار کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، لیکن حاجت اور ضرورت سمندر میں یہ پیش آتی ہے، اور جب ان کو پانی کے تعلق سے شکوک و شبہات تھے تو مردار کے تعلق سے مزید شکوک و شبہات ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ سخت شکوک و شبہات ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی کے تعلق سے ان کے شک کو کلیئر کیا، وہیں مردار کے تعلق سے بھی ان کے شک کو کلیئر کر دیا، اور کوئی معاملہ باقی نہیں چھوڑا، کوئی معاملہ باقی نہیں چھوڑا، تاکہ پھر ایک ہی مرتبہ جواب دے کر کے ان کو ان کے جتنے اشکالات ہیں ان کا جواب پورا کا پورا ہو جائے۔ کہ ہوا طہور ماءہ، طہور کہتے ہیں جی ہر اس پانی کو جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ دو چیز ہوتی ہے، طہور اور طہور، تا کے فتحہ کے ساتھ، تا کے اوپر زبر اور تا کے اوپر پیش۔ اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس پانی کو کہیں گے جس سے پاکی حاصل کیا جائے، اور طہور اگر کہیں گے تا کے اوپر پیش لگا کر کے، ضمہ لگا کر کے، تو اس سے مراد ہوگا وہ عمل، وہ کام جس سے آدمی طہارت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وضو بولیں گے تو مراد وہ پانی یا وہ برتن جس سے آدمی وضو کرتا ہے، اور وضو اگر بولیں گے واو کے پیش کے ساتھ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا کہ عمل جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، تو یہ وضو ہوا۔ وضو پانی کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ جیسے جنازہ میت کو کہتے ہیں، جنازہ جیم کے کسرہ کے ساتھ اس کھاٹ کو کہتے ہیں جس کے اوپر میت کو رکھا گیا ہے۔ سحور کہتے ہیں اس کھانے کو جس کو آدمی سحری میں کھائے، اور سحور کہتے ہیں اس عمل کو جو آدمی سحری کے وقت کھانے کو کہتے ہیں سحور، سین کے ضمہ کے ساتھ، سین کے اوپر پیش کے ساتھ۔ اور اگر سحور کہیں گے سین کے اوپر زبر کے ساتھ تو وہ کھانا مراد ہوگا جو سحری کے وقت میں آدمی کھاتا ہے، چاہے روٹی ہو چاول ہو، اس کو کہیں گے سحور۔ اگر کہیں گے
سحور لاؤ، اس کا یہ مطلب ہے کہ کھانا لاؤ، ہم سحری کریں گے۔ اور کوئی آدمی کر رہا ہے تو کہاں ہے فلاں صاحب، وہ کہا بیٹھ کے سحری کر رہے ہیں، یا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تو ہم سحری کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھانے کے متعلق پوچھے تو سحری کہے گا۔ بہرحال یہ فرق ہے الفاظ کے زبر زیر کی تبدیلی سے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر طہور کہیں گے تو وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے، اور طہور کہیں گے وہ عمل جس کو آدمی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا طہور ماؤہ، یہ ماں جو ہے یہ فاعل ہے، اور اسی طریقے سے میتتہ جو ہے وہ حل فعل کا فاعل ہے۔ اور یہاں حل سے مراد کیا ہے جی؟ الحل میتتہ، حلال کا الٹا ہے حرام، حلال کا الٹا حرام ہے۔ تو حلال ہے یعنی اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ سمندر کا مردار جانور اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جیسے اس کا پانی پاک ہے اسی طریقے سے اس کا جانور بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اس کا جانور بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل کیا جو انسانوں کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، انسانوں کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سمندر کے مردار سے کیا مراد ہے؟ کل یہاں پر گفتگو ہم لوگوں کی رکی تھی، تو کہا کہ وہ جانور جس کی زندگی کا انحصار سمندر کے اوپر ہو، پانی کے اوپر ہو، جو صرف سمندر میں ہی زندہ یا پانی میں ہی زندہ رہ سکتا ہو، ہے نا۔ اور اس کی پوری تفصیل، اس میں اختلاف ہے، اس کی پوری تفصیل کتاب الاطعمہ میں کھانے پینے کا جو باب ہے وہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ یہاں اس سے مطلب نہیں ہے، یہاں ہم لوگوں کو مطلب پانی سے ہے جس کا تعلق طہارت سے ہے۔ اور جب آدمی کھانے کے متعلق تو اس کے لیے کتاب الاطعمہ میں جانا پڑے گا، وہاں پہ تفصیل آئے گی۔ لیکن تھوڑا بہت اشارہ ہم آپ کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ علمام آپ کے پاس رہے کہ اہل علم کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، اور میتۃ البحر کے تعلق سے اہل علم کا کیا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ الحل میتتہ سے مراد صرف وہ جانور ہیں جو سمندر کے اندر سروائیو کرتے ہیں، سمندر سے باہر اگر ان کو نکالا جائے گا مر جائیں گے۔ اور وہ جانور مراد ہیں جس جانور کے جنس کو خشکی میں حرام نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ سمندر میں کتے بھی ہوتے ہیں، سمندر کا خنزیر بھی ہوتا ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خنزیر، بری خنزیر، خشکی کا خنزیر اگر حرام ہے تو سمندری خنزیر بھی حرام ہوگا۔ جیسے خشکی کا کتا حرام ہے تو ویسی سمندر کا کتا بھی حرام ہوگا۔ علماء کا ایک قول یہ ہے، علماء کا ایک قول یہ ہے۔ اور علماء میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہی بات راجح اور درست ہے، کہ الحل میتتہ سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی ہو، اگرچہ انسان کی شکل کی طرح کا بھی کوئی جانور ہو جو سمندر میں رہتا ہو، اور تو اس کا بھی کھانا جائز ہوگا، اس کا بھی کھانا جائز ہوگا۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی ایسا جانور ہو جو شکار کرتا ہو، یعنی جیسے شارک ہے، وہ انسان کو دیکھ کر کے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، اگر وہ آئے تو اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ سمندر کا سانپ ہے کوئی، اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ دریائی گھوڑا ہے، یا اور بھی کوئی اس طرح کا جانور ہے جو سمندر میں سروائیو کرتا ہو، رہتا ہو، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں پوری تفصیل اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ کتاب الاطعمہ کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب الاطعمہ میں علماء اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اور جب پانی پاک ہے تو اس سے انسان اپنے حدث کو، اپنی ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، چاہے اس ناپاکی کا تعلق حدث اصغر سے ہو یا حدث اکبر سے ہو۔ حدث اکبر غسل کو واجب کرتا ہے، اور حدث اصغر جو ہے وضو کو واجب کرتا ہے۔ اجماع اسی کے اوپر ہے علماء کا کہ سمندر کا پانی وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بعض تفصیلات تھی جو اس حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ چلیے اس کے بعد کی حدیث پڑھیے۔ جی شیخ۔ وعن ابی سعید حدیث صحیح ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کو پتا ہے جی؟ ابو سعید یہ ان کی کنیت ہوئی، ابو سعید ان کی کنیت ہوئی۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان الخزرجی الانصاری الخدری رضی اللہ عنہ۔ ہاں، سعد ابن مالک، سعد ان کا نام ہوا، مالک ان کے والد کا نام ہوا، سنان ان کے دادا کا نام ہوا، خزرج، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، آپ کو پتا ہے مدینے کے اندر۔ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور قبیلہ خزرج کی ایک ساخ ہے قبیلہ بنو خدرہ، تو بنو خدرہ کے رہنے والے تھے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا ان کی، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، اس حدیث کو حدیث بئر بضاعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث بئر بضاعہ، بئر بضاعہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور بضاعہ ایک جگہ ہے، مقام ہے مدینے میں، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بئر بضاعہ، ہے نا۔ نشیبی زمین کے اوپر، نشیبی زمین یعنی نچلے زمین کے نچلے حصے میں یہ کنواں موجود تھا۔ اس کنویں کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بئر بضاعہ کے پانی سے، کنویں کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کنویں کا پانی ہے تو پاک ہے، پھر سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ اس کنویں میں کوڑا کرکٹ، کچڑا، ہاں، اور کچھ غلط چیزیں، یوں ہی سا ادھر ادھر کی چیزیں ڈالی جاتی تھی۔ اور یہ وہ حدیث ہے جی جس کے اوپر اسلام مخالف لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہا کہ اگر اس میں کوڑے اور کرکٹ ڈالے جاتے تھے تو کہا عرب جیسے ماحول میں جہاں پانی کی بہت قلت تھی، وہاں لوگ کیوں اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، پانی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ واقعی بات تو بہت بری ہے کہ کنواں ہے، لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، تو کیوں اس پہ ایسا کرتے ہیں؟ اس پہ کوڑا کرکٹ ڈال کر کے اس کے پانی کو کیوں ناپاک کیا جاتا ہے، گندا کیا جاتا ہے، غلیظ کیا جاتا ہے، استعمال کے لائق نہیں چھوڑا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کنویں کے طرف جھانکتے ہیں اور تھوکتے ہیں، نہایت قبیح عادت ہے، نہیں تھوکنا چاہیے کنویں میں۔ کوئی اس کے پانی سے گھن آئے گی، نہیں پیے گا، اس کو نہیں وضو کرے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے گھاٹ کے اوپر غلاظت اور گندگی پھیلانے سے منع کیا ہے، بلکہ لعنت کی ہے آپ نے اس شخص کے اوپر جو پانی کے گھاٹ کے اوپر، یعنی جہاں سے لوگ پانی پیتے ہوں، آتے جاتے ہوں، اس گھاٹ کے اوپر کوئی گندگی پھیلا دے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے سائیدار درخت کے نیچے منع کیا ہے، پھلدار درخت کے نیچے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی قضاء حاجت کر دے پھلدار درخت میں اور کوئی پھل گرے گا تو خراب ہو جائے گا، اس کو لوگ نہیں کھائیں گے، گرا ہوا پھل وہاں نہیں اٹھائیں گے، وہاں گندگی رہتی ہے، نہ کھاؤ اس کو۔ یا سائیدار درخت ہے، وہاں پہ گندگی کسی نے پھیلا دی ہے تو کوئی بھی راہ گیر یا مسافر آرام کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھے گا۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، اور اتنی عظیم تعلیمات ہونے کے باوجود بھی اس امت کے جو سب سے کریم لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کنویں کے اندر اس طرح سے کوڑے کرکٹ ڈالتے ہوں گے؟ مخالفین نے یہ اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا جواب کیا دیجیے گا؟ تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ دیکھیے وہ جو کنواں تھا
اس کی زمین نیچے تھی، ڈاؤن میں وہ کنواں تھا. تو کوڑے کرکٹ جو گاؤں گھر کے ہوا کرتے تھے، عرب میں ریگستانی جگہوں میں ہوائیں چلتی ہیں، تو کہا ان ہواؤں کی وجہ سے وہ کوڑا کرکٹ ادھر سے اڑ کر کے آ کر کے اس کنویں میں گر جاتے تھے. کوئی جا کر کے خود سے اس کو نہیں ڈالتا تھا، جا کر کے خود سے نہیں ڈالتا تھا. یہ آدمی مطلب جہاں پانی کی اتنی قلت ہو اور پانی کا بہت مشکل سے ملتا ہو، پانی بہت بڑی نعمت ہو، کوئی سلمان کیا کوئی یہود و نصارہ اور ذمی سے بھی یہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پانی کو نقصان پہنچائے گا. بڑی قدر و قیمت کا معاملہ تھا عرب میں پانی کا، اور آج بھی ہے. جا کر آپ دیکھیں تو جوس سستا ہے لیکن پانی مہنگا ہے. جوس کے مقابلے میں اور دودھ کے مقابلے میں پانی مہنگا ہے. تو وہاں کون یہ کرے گا، پانی کو نقصان پہنچائے گا؟ تو پھر کوڑا کرکٹ ڈالنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو بولیے گا نشیبی علاقے میں تھا، ہوائیں چلتی تھی اور ہواؤں کی وجہ سے کوڑے اوڑے ادھر کچھ گندے کپڑے وغیرہ آ کر کے اس پہ گر جایا کرتے تھے. تو یہ اشکال ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بیر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں جہاں اس طرح کی چیزیں، قاذورات اور گندگی اور کوڑے کرکٹ گرا کرتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، ہے نا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. یعنی پانی کا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. پانی کا اصل پاک ہے، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. یہ حدیث عام ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ حدیث عام ہو گئی. لیکن ابھی نہیں، ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کی جب حدیث پڑھیے گا تب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. چلیے اس کے بعد کی حدیث پڑھیے، سنیے. نبی امامت نبی امامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ابو امامہ الباہلی، ابو امامہ یہ ان کی کنیت ہے، صحابی کی کنیت ہے ابو امامہ. نام کیا ہے ان کا؟ تو سدی ابن عجلان، سدی ابن عجلان، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام ہے سدی ابن عجلان، صاد دال یا ابن عجلان، عین جیم لام الف نون، سدی ابن عجلان. سدی ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام عجلان ہے، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو امامہ. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، الا ما غلب على ریحہ، مگر یہ کہ اس کے ریح یعنی اس کے بو کے اوپر غالب آ جائے، وطعمہ اس کا ٹیسٹ بدل جائے، ولونہ اور اس کے کلر میں فرق ہو جائے، یعنی اس کے بو میں، رنگ میں اور مزہ میں تبدیلی واقع ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اوصاف ثلاثہ. کیا کہتے ہیں؟ اوصاف ثلاثہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا حدیث بیر بضاع ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. اس حدیث کا استثناء ہے کس میں؟ اس حدیث میں جو ابو امامہ الباہلی کی روایت ہے جس کو ابھی پڑھا گیا آپ کے سامنے، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. یہ جو استثناء ہے نا جی، الا کے بعد کے جو الفاظ اس حدیث میں ابو امامہ کی اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ ضعیف ہیں. لیکن امت کا اس ٹکڑے کو قبول کرنے کے اوپر اجماع ہے. اسی لیے دیکھیے انہوں نے لکھا اخرجہ ابن ماجہ،
ابن ماجہ نے اس کو نکالا ہے وضعفہ ابو حاتم، اور ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کون سا ٹکڑا ہے؟ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، یہ ٹکڑا حدیث کا ضعیف ہے۔ ان الماء لا ينجسه شيء، ٹکڑا ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ اوپر کی جو حدیث ہے بضاعہ والی حدیث، دیکھیے یہی ٹکڑا وہاں بھی وارد ہے، یہ ٹکڑا وہاں بھی وارد ہے، لیکن استثناء الا کے بعد جو کچھ ذکر ہوا ہے یہاں پہ اتنا حصہ جو ہے ضعیف ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور امت کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پانی کو ناپاک اور پاک ہونے کے پہچاننے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ یہی اوصاف ثلاثہ ہیں، یہی اوصاف ثلاثہ ہیں۔ اگر کوئی گندگی گرنے کی وجہ سے اس کے ان تین اوصاف میں سے کوئی ایک صفت کے اندر تبدیلی ہو جائے، یعنی پانی میں بدبو پیدا ہو جائے، پانی کے ٹیسٹ میں تبدیلی ہو جائے، یا پانی کے کلر اور رنگ بدل جائے نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ اب پانی کہیں پہ بہت دن سے رکھا ہوا ہے، آپ نے ایک بوتل میں پانی رکھا یا جار میں یا کسی بھی چیز میں، پانی کے برتن میں پانی رکھا اور گھر سے کہیں سفر کے لیے نکل گئے، اور وہ بند تھا، گرمی کا موسم ہے، 1 مہینے کے بعد آ کر کے جب آپ نے اس میں کھولا تو دیکھا کہ ذرا سا ٹیسٹ بھی اس کا تبدیل ہے اور پانی کے اندر تھوڑی بہت بدبو بھی آ رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نجاست گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ہم نے پورے طرح سے گیلن کو بند کر کے رکھا تھا، سوال ہی نہیں ہے، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ نجاست کے گرنے کی وجہ سے، نجاست کے گرنے کی وجہ سے اگر پانی کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہو اور اس کے ان تین اوصاف کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہو تب وہ ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر بہت دنوں سے پانی کہیں پر کھڑا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے جار کا اور گیلن کا مثال دیا آپ کے سامنے، اور اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے اس کے ٹیسٹ میں یا اس کے کلر میں یا اس کے بو میں، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ماء الآجن۔ کیا کہتے ہیں؟ ماء الآجن۔ ماء الآجن کا مطلب ہے وہ پانی جو کسی ایک جگہ پر بہت زیادہ دن تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہو۔ اب تالاب وغیرہ کا پانی بھی دیکھیے، کبھی کبھی اس کے اندر کچھ ہریالا پن اس کے گھاس واس کی وجہ سے آ جاتا ہے تالاب کے پانی میں، کبھی مٹیالا پن ہوتا ہے اس کا پانی، ہاں، تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، نجاست اگر گرا ہے اور نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے، تب ایسی صورت میں اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا، اور یہ اتفاق طور پر ناپاک ہے۔ اور اس کے ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے جی؟ ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے؟ کہیے گا نہیں، یہ حدیث دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دلیل کیا ہے پھر؟ کہیے گا اہل علم کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ وہ پانی جس میں نجاست کے گرنے کے سبب اس کے رنگ، بو اور مزہ کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کب ناپاک ہوتا ہے اور کس طرح سے ناپاک ہوتا ہے اور اس کا پیمانہ کیا ہے، تو اس کے لیے علماء نے تفریق کی ہے، کہا ماء کثیر ہوتا ہے، ماء قلیل ہوتا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ آف کر دیجئے۔